رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، نہ دوسرے پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد رکھو، نہ بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ مثبت سوچ اپنائیے، زندگی پرسکون رہے گی۔ اس وقت ہم لوگوں میں ایک طبقہ بہت بڑے مسائل کے بحران میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنی سوچ کا مثبت استعمال نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ طبقہ یا تو بلا وجہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا ہے کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس طرح دوسرے کے بارے میں خود ساختہ سوچ قائم کر کے یہ طبقہ اپنے سکون کو تار تار کر رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ ہی دوسروں کے پاس اتنا موقع ہے کہ وہ صرف آپ کے بارے میں سوچتے رہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ کی خود ساختہ سوچ سے دوسروں کے طرز زندگی اور منصوبہ بندی پر فرق پڑے۔ جب معاملہ یہ ہے تو بلا وجہ اپنے خیالات پریشان سے اپنی دوسروں کی زندگی کو مشکل کیوں بنائیں؟ ہمیں یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری سوچ کا ہماری اپنی زندگی اور معاشرے پر بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ سوچ ہی ہے جس سے اعمال جنم لیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ منفی سوچ سے منفی اعمال جنم لیتے ہیں، جس سے صرف ہم نہیں بلکہ ہم سے مربوط لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں اور اپنے آپ کو منفعت بخش بنانا ہے، فائدہ مند بنانا ہے، تو پہلے اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی۔ عقل سلیم کی دولت سے مالا مال افراد تجربے کی روشنی میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دوسروں کے تعلق سے اچھی سوچ رکھنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اس عمل سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بدگمانی اور پریشان کن خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے، جس سے یقیناً ذہن و دماغ پر سکون رہتے ہیں۔ اچھی سوچ سے جہاں ربط باہمی کو تقویت ملتی ہے، وہیں محبت کے پھول بھی کھلے رہتے ہیں اور دل بغض و عداوت اور نفرت سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، نہ دوسروں پر بڑھنے کی بیجا ہوس کرو، نہ آپس میں حسد رکھو، نہ بغض رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوسروں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نیت کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کریں۔ ہمارا یہ عمل دوسروں کے تعلق سے ہماری سوچ کو پاکیزہ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ ہی دوسروں کے دل کے بھید کو جاننے اور نہ ہی نیت کو ٹٹولنے کا مکلف بنایا۔ اگر ہم دوسروں کی نیتوں پر حملہ کرتے رہیں تو لوگ ہم سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے جائیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ لوگ کبھی کبھار بغیر ارادے کے بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ رحم دلانہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو اپنی غلطی سدھارنے کا موقع ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی غلطی تلاش کرتے رہیں اور اپنے آپ کو پارسا سمجھتے رہیں۔ اس روش کو اپنانے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا، پس تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاف مت جتاؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ اصل پرہیزگار کون ہے۔ دوسروں کے لیے اچھی سوچ کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ہم عفو و درگزر کا معاملہ رواں رکھیں۔ جب کوئی آدمی ہم سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کرتا ہے جس سے ہمیں غصہ آتا ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع سے ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یا تو سامنے والے کے سخت عمل کی کوئی وجہ
تلاش کر لینی چاہیے یا اس کو معذور سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم سے کچھ اور کہنا چاہتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اور ہماری سوچ مد مقابل کے بارے میں منفی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے تعلق سے محض منفی سوچ پالنے کے بجائے گفت و شنید اور افہام و تفہیم کا سلسلہ قائم کرنا چاہیے تاکہ بدگمانی کے بادل چھٹ جائیں اور دوستانہ ماحول قائم ہو، سب کے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں۔ مثبت سوچ اپنائیے، زندگی پرسکون رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔